اگر آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو 4 کام کر لو. سب سے پہلا کام یہ کہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کے ایڈوانس ایجوکیشن کا انتظام خود کریں گے. ہم اپنے اسلامی اسکول خود کھولیں گے. ہم اپنے بچوں کو غیروں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دیں گے. آج ہم نے اسکول کھولنا بند کر دیے. نہ ہمارے اسکول ہیں، نہ ہمارے کالجز ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیز ہیں. ہم نے اس لائن پر کام کرنا چھوڑ دیا. ہماری نسلوں کے ایمان کو وہ خطرات لاحق ہیں جس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے. میں ابھی کرناٹک میں تھا پچھلے ہفتے. کرناٹک کا ایک بہت مشہور شہر ہے رائچور. وہاں ایک بہت بڑا پروگرام تھا. جب میں اسٹیج پر جا رہا تھا تو مجھ سے کان میں ایک صاحب نے کہا کہ یہاں ایک وبا چلی ہے، اس پر بول دیجئے گا کچھ. میں نے کہا کیا وبا؟ کہنے لگے وبا یہ چلی ہے کہ مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسکول اور کالجز نہیں ہیں، ساتھ پڑھتی ہیں اور وہیں سے غائب ہو جاتی. بتاؤ خدا کو کیا جواب دو؟ ہم ہیں قوم کے ذمہ دار، تو ہم نے ان بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہمارا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا ہے؟ قوم کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا ہمارا کام صرف مدرسوں میں پڑھانا ہے؟ قوم کو راہ حق دکھانا یہ ہمارا کام نہیں؟ آج یہ نسل برباد ہوئی تو یاد رکھیے مساجد میں نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے اور مدرسوں میں بچے بھیجنے والے نہیں ملیں گے. اپنی نسلوں کو بچاؤ. ہمارے اکابر نے جب یہ دیکھا کہ ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد عیسائی مشنری نے یہاں جگہ جگہ اپنے اسکول کھولے اور مسلمان بچوں کو لے کر کے آئے اسکولوں میں، مشنری اسکول میں، اور یہ کہہ کر کے لاتے تھے غریب مسلمانوں کے بچوں کو کہ ہم انہیں فری میں پڑھائیں گے اور کھانا بھی فری میں دیں گے، بورڈنگ بھی فری میں ہوگی، اور ان کو کتابیں بھی فری میں دیں گے، اور ان کو پڑھا لکھا کر کے اچھا انسان بنا کے کسی جگہ نوکری بھی دلا دیں گے. ہمارے بزرگوں نے دیکھا اگر اس طرح یہ مسلم بچے مشنری اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے تو ان کا نام تو مسلمانوں جیسا رہے گا، لیکن ان کی سوچ و فکر اسلام سے بالکل دور بھاگ جائے گی اور یہ عیسائیت کے پیروکار ہو جائیں گے. تو دیکھو ہمارے اکابر نے اس وقت کیا کیا. انگریز حکومت ہے لیکن ہمارے اکابر بزرگان دین جو غریب اور فاقہ کش لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مدرسے کھولے اور مسلمانوں کی گلی گلی میں پہنچے کہ تم اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں مت بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، ہم انہیں فری میں پڑھائیں گے، ہم انہیں کھانا بھی فری میں دیں گے، ہم انہیں کتابیں بھی فری میں دیں گے، ہم انہیں رہنے کا انتظام بھی ان کا فری میں کریں گے، اور سال بھر میں ان کے کپڑے بھی فری میں بنا دیں گے. جو سہولت عیسائی اسکولوں میں سرکاری طور پر مشنری والے دے رہے تھے وہ تمام سہولتیں مدرسوں میں بلانے کے لیے ان علماء نے دینے کا اعلان کیا اور اپنی اس نسل کے ایمان کو بچایا. آج تمہارے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں ہیں تو یہ ہمارے اور تمہارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے. اب اگر ہم نے فکر نہیں کی اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہے، سوتے رہے، اپنے دائرے میں محدود رہے تو یاد رکھو یہ آگے آنے والی نسلیں خود مسلمان بچے ہمارا گریبان پکڑ کے ہمیں مسجد کی ممبر و محراب سے باہر کریں گے. ان کو دین سے جوڑنے کی فکر کرو. میں نہیں کہتا انہیں سب کو عالم بناؤ. عالم بنانا ہر ایک کو عالم بنانا فرض نہیں ہے، ہر ایک کو مدرسے سے فارغ کرانا فرض نہیں ہے، ہر ایک کو بخاری اور قرآن کی تفسیر پڑھانا فرض نہیں ہے، بل فرض کیا ہے؟ ہر مسلمان کو دیندار بنانا فرض ہے. اس بچے کو دیندار بناؤ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو، جو انجینئر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو، جو پروفیسر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو. ایڈوانس ایجوکیشن کو دین کے ماحول میں رنگنے کی کوشش کرو تاکہ جو بچہ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، سائنسداں بن کے نکلے تو وہ پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر
جہاں پہنچے گا, جس کرسی پر پہنچے گا, وہ اپنے دین و دھرم کو لے کر کے پہنچے گا. اس طرح سے اس کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اور اس کی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں, اور میری بات کو سمجھو, میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں کے اندر اسکول کی تعلیم کو داخل کرو, بالکل نہیں. مدرسوں کا جو نصاب ہے ان کو ایسا ہی رہنے دو. مدرسے جو کام کر رہے ہیں اس سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو وہی مثال ہے کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر مدرسوں کا جو نصاب ہے, مدرسوں کا جو طریقہ کار ہے, مدرسوں کی تعلیم کا جو نظام ہے, اس کو جوں کا توں باقی رکھو, اس سے چھیڑ چھاڑ مت. نئے ادارے کھولیے, آپ اسکول کھولیے اور وہاں اسلام. اور دیکھو ایک بات, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8ویں کلاس تک سی بی ایس سی سے آپ چاہے منظوری کرا لیں اپنا اسکول, چاہے بنگال بورڈ سے کرا لیں, 8ویں کلاس تک آپ کو اپنی مذہبی کتابیں, مذہبی عقائد, مذہبی تعلیم کو اس میں داخل کر کے پڑھانے میں کوئی دشواری نہیں. 8ویں کلاس تک آپ پورے طور پر اس کو مذہب کے رنگ میں رنگ سکتے ہو. ہاں 8ویں سے جب اوپر پہنچو گے تو جس بورڈ سے آپ کا تعلق ہوگا اس کی کتابیں بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کو اپنی کتابیں کم کرنی پڑیں گی. مگر 8ویں تک تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں. ہمیں اپنا ہم مدرسے بھی کھولیں, میں نہیں منع کرتا مدرسے مت کھولو. ہم قرآن کی تعلیم کے ادارے بھی کھولیں, میں نہیں منع کرتا کہ اسے مت کھولو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان بچوں کا بھی تو دھیان رکھیں جو نہ مدرسوں میں آ رہے ہیں, نہ قرآن کے اداروں میں آ رہے ہیں, غیروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. ان کا ایمان کیسے بچے گا؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مدرسوں میں آنے والے بچوں کی تعداد 4-4.5% سے زائد نہیں ہے. اب جو بچے ہیں 95% بچے مسلم, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو پڑھائی چھوڑ بیٹھی ہے, پڑھتی ہی نہیں وہ, اور ایک تعداد وہ ہے جو اسکول اور کالجز میں جا رہی ہے. بتاؤ ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج بربادی یہ ہے کہ ہم نے اس کی فکر چھوڑ دی. اور آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی ہمارے فکر کرنے سے کیا ہوگا. یاد رکھو میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کوشش کرنا, کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم اپنا ذہن تو بناویں, ہم اس ضرورت کو محسوس تو کریں. قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلم اسکول کے نام پر ادارے چلا رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر, کچھ مستثنا ہوں گے, ان میں سے اکثر صرف دینیات کا نام استعمال کرتے ہیں بچوں کے اضافے کے لیے تاکہ ان کے اسکول میں آنے والے بچوں کی تعداد بڑھ جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے دینیات کا, وہ صرف کمائی کرتے ہیں. ایک پیریڈ دینیات کا رکھ کر کے آپ کا بچے کی سوچ و فکر کو بدل سکتے ہو, اس کا برین واشنگ کر سکتے ہو 1 گھنٹے میں. وہ کھیل کی نظر ہو جاتا ہے. اسکول کا ماحول عیسائی ہے, پڑھانے والے بددین لوگ ہیں, ماحول کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے, اور آپ 1 گھنٹہ 1 پیریڈ دینیات کا رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلم اسکول چلا رہے ہیں. یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. آپ ہر چیز کو بدلیے, ہر چیز کے اندر مذہبی رنگ کو شامل کیجیے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, حیران رہ گیا میں. اب سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, میں گیا ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ کا جو بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جوہانسبرگ. جوہانسبرگ سے کچھ فاصلے پر ہمیں جانا تھا. راستے میں ایک آبادی پڑی تو مجھ سے کہا لوگوں نے کہ صاحب یہاں ایک مسلم اسکول چلتا ہے اور علماء اس کو چلا رہے ہیں, اور ان کا بہت اصرار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کا اسکول دیکھ لیجئے. میں نے کہا کہ بھئی جو دوسرا پروگرام ہے وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ 5 منٹ کے لیے چلیے. مگر خیر ہم ان کے اسکول میں چلے گئے. جب ہم اسکول میں پہنچے تو انٹرول ہوا تھا, بچے میدان میں کھیل رہے تھے, کچھ کھا پی رہے تھے, کچھ کھیل رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں. کون سا ملک ہے؟ کوئی مسلم ملک نہیں, انڈیا نہیں, ساؤتھ افریقہ, عیسائیوں کا ملک. اور
کرتا وہ عربی جبہ انہوں نے پہن رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بچے کھیل کود رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا یونیفارم یہی ہے؟ کہنے لگے یہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مذہبی عقائد سے متعلق کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ایک پکا سچا مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری نصاب ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سرکاری محکمے ایجوکیشن کے لوگ نہیں آتے کبھی جانچ کے لیے؟ کہا آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، میں نے کہا آس پاس آبادی کس کی ہے؟ تو غور سے سنیے، کہنے لگا آس پاس سب کالے ہیں، عیسائی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر داخل کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے داخل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچوں کو یہاں داخل کر رہے ہو، اس میں یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں یہیں پڑھوائیں گے ہم۔ دیکھیے آپ کا بچہ اگر یہاں داخل ہوگا تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھاؤ بچے کو، کوئی بات نہیں۔ آپ کا بچہ یہاں داخل ہوگا تو اسے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، قرآن بھی پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو داخل کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے پڑھ کر کے جو نکلتا ہے وہ ایک بہترین انسان بن کے نکلتا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو انسان بناؤ۔ یہ اسلامی تعلیم کی وجہ سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو ان کو جدید تعلیم سے دینی ماحول میں آراستہ کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ نے دینی ماحول ان کو دینے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ وہ کہیں پر بھی پہنچ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور کہیں بھی پہنچ کر کے وہ اسلام کے لیے کلنک ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔